خدا مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کوائٹ ٹائم میں خداوند کے مقدس کلام میں سے استثنا 7واں باب اس کی پہلی 11 آیات پر ہم غور کریں گے۔ پاک یا علیحدہ زندگی گزارنا۔ بائبل مقدس میں ہم ان آیات میں اس بات پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر بیابان کے راستے سے ملک کنعان کی طرف لے کر جا رہا تھا، اور خدا اپنی قوم کو بیابان کے اس راستے میں سکھا رہا تھا کہ تم نے جب اس ملک میں جانا ہے تو وہاں پر تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ خدا انہوں نے سکھا رہا تھا کہ تم جب وہاں جاؤ تو تم وہاں کے لوگوں کو بالکل نیست و نابود کر دینا اور ان پر بالکل رحم مت کرنا، اور پھر ان کے درمیان تم کسی طرح کا بھی کوئی بھی رشتہ نہ جوڑنا اور نہ ان کے ساتھ بیاہ شادی کرنا۔ تو خداوند اس لیے ان کو سکھا رہا تھا کیونکہ وہ قومیں بت پرست قومیں تھیں، اور وہ بت پرست قومیں جو ہیں وہ خدا کو نہیں جانتی تھیں، اور خدا اب ان کو بنی اسرائیل قوم کے ذریعے سے اس ملک سے نکالنا چاہتا اور ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ کلام مقدس میں ہم دوسرے نمبر پر اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خدا اپنی قوم کے لیے چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ایک مقدس قوم ہے جس کو میں نے چنا ہے، وہ ایک پاک اور بے عیب زندگی گزاریں اور کسی طرح سے کسی بھی مذہب میں مخلوط نہ ہو جائے۔ اس لیے خداوند یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ پاکیزہ زندگی گزاریں۔ ہم بائبل مقدس میں پاکیزگی کے دو پہلو دیکھتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت ہے۔ منفی جس سے ہمیں بچنا چاہیے، یعنی وہ کام جو خدا نہیں چاہتا اسے ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ مثبت یہ کہ خدا جس کام میں خوش ہوتا ہے یا خدا کی مرضی ہوتی ہے اسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، یعنی خدا کے کلام کو پورے دل کے ساتھ ماننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ایک اچھے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے گناہ سے بالکل الگ رہ کر اپنے آپ کو خداوند کے لیے مخصوص کر کے ایک پاک زندگی گزارنی چاہیے۔ اور خداوند ہم سے یہ توقع کرتا ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہر روز ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں اور خداوند کا کلام اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے حضور میں جب ہم ایک بامقصد دعا کرتے ہیں اور اس کے حضور ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، تو ہم خدا کے ساتھ ایک گہرے تعلق میں قائم رہتے ہیں اور پھر ہم ان ساری باتوں سے بچے رہتے ہیں۔ خداوند آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور مجھے بھی خداوند نے آج اسی بات کو سکھایا ہے کہ میں خداوند کے ساتھ بڑی وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ کر ایک پاک اور بے عیب زندگی گزاروں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے۔ آمین۔